میں بہت عرصے سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جاری کشمکش، جاری سیاسی لڑائی، یہ ایک ارتقاء کا عمل ہے، اور ارتقاء کا عمل رکتا نہیں، وہ آگے چلتا رہتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ نئی سوچ اور پرانی سوچ کی لڑائی ہے۔ نئی سوچ پرانے سیاستدانوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نئی سوچ اور پاکستان کے ووٹر اور پاکستان کے عوام یہ شعور کے لحاظ سے 21ویں صدی بھی کراس کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے جو پرانے روایتی سیاستدان ہیں وہ آج بھی 17ویں اور 18ویں صدی کے اندر بیٹھے اسی پرانے سٹائل اور پرانے ڈیزائن کے مطابق چیزوں کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جنریشن غیب اتنا خوفناک ہو گیا، یہ ڈسکنیکٹ اتنا خوفناک ہے کہ یہ شاید برج نہیں ہو سکے گا، اور جتنی جلدی ہو سکے ہمارے پرانی سوچ کے حامل جو سیاستدان ہیں اور جو ہمارے ادارے ہیں، جو اڈھاکزم پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں، ان کو نئی سوچ کو جتنی جلدی ہو سکے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ ان بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ورنہ اس کشمکش میں، اس لڑائی میں ہم وہ کچھ کھو جائیں گے جو شاید واپس زندگی میں نہ مل سکے۔ بڑی سمجھ آنے والی، بڑی سادہ سی بات ہے، پتہ نہیں ہمارے پالیسی میکرز کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اس نئی سوچ نے پاکستان کی سیاست کی ڈائنامکس چینج کر دی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو اس ملک کے کنگ میکر ہوا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ میرا جہاز چلتا ہے تو حکومتیں بنتی ہیں، جہاز رک جاتا ہے تو حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج جہاز موجود ہے، جہانگیر ترین صاحب موجود ہیں، اربوں خربوں روپے موجود ہے، لیکن کوئی ووٹ دینے والا موجود نہیں ہے۔ جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوا کہ وہاں پہ اس کے مقابلے پہ جتنے لوگ تھے، ایک ایک کو ڈنڈے کے زور کے اوپر کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور جہانگیر ترین صاحب کے قدموں کے نیچے پھینک دیا گیا۔ ایک خاتون تھی وہاں پہ، ان کو بھی بٹھا دیا گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک وہاں پر آزاد امیدوار تھے، اس کو واٹس ایپ کے ذریعے پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا، اور واٹس ایپ پہ ایک میسج چلا، اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کی ضمانت ثبت ہو گئی، اور آج وہ سیاست سے توبہ کر کے ایک طرف چلے گئے۔ پھر آپ خٹک صاحب کی بات کر لیں، جن کو تیلا پہلوان بھی کہتے ہیں۔ خٹک صاحب نے ابھی کل کی بات ہے، عمران خان سے الگ ہو کر انہوں نے کہا کہ لکھ کے رکھ لو میں چیف منسٹر بن رہا ہوں، آزاد درجنوں لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں چیف منسٹر بن رہا ہوں، یقین کر لو میں چیف منسٹر بن رہا ہوں۔ اور اب سچویشن یہ ہے، آج کی خبر یہ ہے کہ وہ بھی سیاست سے توبہ کر کے، سیاست سے ریزائن کر کے، اپنے عہدے سے ریزائن کر کے جہانگیر خان ترین کی طرح توبہ طائبوں کے سائڈ پہ ہو گئے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب موجودہ سیاست کی پہ نوحق نہ ہے، اور حافظ نعیم صاحب سیاست کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اور سراج الحق صاحب بھی سیاست سے توبہ طائب کر کے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ وہ وجہ عمران خان تو نہیں ہے ان کے ایسا کرنے کی، لیکن وہ جس طرح کی سیاست ملک کے اندر چل رہی ہے اور جس کی مارا ماری کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ الگ ہو گئے۔ پھر اچکزئی صاحب جیسے شخص یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ خدا کا خوف کرو، میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مفتی کفایت، میں حیران ہوا کہ مفتی کفایت اللہ نے کہا کہ مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ مجھے اس طرح خیرات میں ملنے والی سیٹ نہیں چاہیے۔ پھر میں لشکر رسانی صاحب کی بات سن کے بڑا حیران ہوا کہ ابھی بھی بلوچستان کی اس دھرتی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اصول کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ پھر سعد رفیق صاحب ایک ٹویٹ کر کے اپنے قد سے بہت بڑے ہو گئے۔ تو ہر دور کے اندر جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں، لوگ ان کو
ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور تاریخ کے اندر صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ 3-4 مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کہتے تھے کہ شاید وہی کنگ میکر ہے، لیکن نہیں، وقت نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو آج پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے، پاکستان کی جو قوم ہے، پاکستان کا جو ووٹر ہے، جس پہ بہت زیادہ الزام لگتا تھا کہ یہ ایک فضول قوم ہے، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ ان کے اندر میچورٹی نہیں ہے، یہ ایک بالکل ریوڑ ہے، جنگل کے اندر جس طرح بھیڑ بکریاں چلتی ہیں اسی طرح جو آتا ہے اب چھڑی سے ان کو ہانکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج ان سارے لوگوں نے رسپونڈ کیا کہ نہیں، نہ صرف ووٹ دیا، نہ صرف ووٹ کے اوپر پہرا دیا، بلکہ آج بھی اپنے حق سے وہ لوگ غافل نہیں ہیں۔ آج بھی ان کو پتہ ہے کہ ان کا حق کیا ہے، ان کے رائٹس کیا ہیں، اور آنے والا جو وقت ہے دن بدن یہ لوگوں کو مزید اویئر کرے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے پالیسی ساز ہیں، جو کرتے دھرتے ہیں، وہ جتنی جلدی ہو سکے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، اس شعور اور نوجوانوں کی آگاہی کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت ڈال لیں، ورنہ یہ شعور بہت تنگ کرے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔